آج 8ویں دفعہ ہائی کورٹ کے آرڈر سے ایک صوبہ کے پی کے کا الیکٹڈ 2/3 میجورٹی سے الیکٹڈ چیف منسٹر عدالت کے حکم سے وہ اپنے چیئرمین عمران خان صاحب کو ملنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کو 8ویں دفعہ اس کو ریفیوز کر دیا جاتا ہے. اس جیل کے اندر دہشت گرد موجود ہیں, اس جیل کے اندر ڈیکوائٹس موجود ہیں. ساروں کے رائٹس ہیں کہ وہ اپنی فیملی ممبرز کو مل سکیں, ساروں کے رائٹس ہیں کہ وہ اپنے وکلا کو مل سکیں. اگر کسی کو نہیں رائٹ دیا جا رہا, یہ ہیومن رائٹس کی سراسر وائلیشن ہے کہ چیئرمین آف دا پارٹی جو کہ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کا مقبول ترین لیڈر ہے, اس کو اور اس کی مسز کو سالیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا ہوا ہے اور ان کو ملنے نہیں دے رہے. جناب اسپیکر, آج ہمارے چیئرمین عمران خان کی بہنیں, یہاں ہماری بہنیں موجود ہیں, ان سے پوچھیں کہ بھائی زیادتی بھی کر جائیں, بہنوں کے دل جو ہیں وہ بھائیوں کے لیے دھڑکتے ہیں. آج وہ بہنیں وہ ہر روز صبح اٹھتی ہیں, عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹاتی ہیں, صبح کے 5 بجے تک وہ جناب بیٹھی رہتی ہیں اڈیالہ جیل کے باہر, ان کو نہیں ملنے دیا جا رہا. یہ ہیومن رائٹس کی وائیولیشن ہے. ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ ایز اے اسپیکر, ایز اے کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہمارے ممبرز کی ملاقات کروائیں اور چیئرمین صاحب کی وائف کو جو سالیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا گیا ہے اس کا نوٹس لے یہ ہاؤس, اور ان کی فیملی کو اور ان کے وکلا کو ان سے ملنے کی اجازت دی جائے. میں فارم 47 کی گورنمنٹ کو کہہ رہا ہوں, ان کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں بے گناہ لوگوں کے خون سے, ان کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں مرید کے میسیکر سے, ان کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں کرپشن سے. سر کرپشن سے منسٹرز کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں. میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا. 15 سے 17 میکڈونلڈز کی فرنچائزیں امریکہ میں کسی منسٹر نے لی ہیں. سر بات یہ ہے کہ آپ کے صاف ستھرے پنجاب کے اندر اتنا بڑا سکینڈل سامنے آ رہا ہے کہ 2 کروڑ کا ٹھیکہ 50 لاکھ کا اپنے بندوں کو دیا گیا ہے, اور وہ 1.5 کروڑ روپے 15-16 جگہوں کے اوپر وہ کسی کی جیب میں جا رہے ہیں. یہاں پر منسٹرز کی کرپشن سے دبئی کے اندر پینٹ ہاؤس خریدے جا رہے ہیں. میں آپ کو جینوئنلی بتا رہا ہوں کہ ڈونٹ فورس اس کہ ہم اس کے پروفز رکھیں. ود ڈیو ریسپیکٹ, ہم اس معزز زبان کے اندر آپ کو یاد ہوگا چیخ کر ہمارا ہر اپوزیشن کا ممبر یہاں بولتا رہا جب 2000 روپے کی جب گندم خریدی جا رہی تھی, کبھی 1800, کبھی 2000, کبھی 2200, آج وہی گندم 4000 کی. کسانوں کو آپ نے تباہی کے دہانے پہ کھڑا کر دیا. میری پچھلی تقریریں اٹھا کر دیکھیں, میں نے چینی سکینڈل کا کہا لیکن کسی نے کوئی توجہ نہ دی. آج چینی 215 روپے سے بھی نایاب ہو چکی ہے. لوگ جو اپنا گیس بجلی کا بل بھرنے سے قاصر ہیں, آپ یقین کیجئے گا وہ لوگ اپنے گھر والوں کو ایک وقت کی روٹی نہیں کھلا سکتے. یہ اس گورنمنٹ کا کارنامہ ہے کہ میں آپ کو آن اوتھ کہہ رہا ہوں کہ ڈیپٹی کمشنرز ہاسپٹلز میں کال کر کے کہہ رہے ہیں کہ ڈینگی کا جو آؤٹ بریک ہے اس کو آپ رپورٹ نہ کریں, ڈینگی کے مریضوں کو آپ نہ اپنا رجسٹرڈ کریں. خدا کی قسم ہر گھر میں 4 5 لوگ اپنا ڈینگی سے ہیں, لیکن گورنمنٹ کے کانوں پر جوں نہیں رینگ رہی. سر صاف ستھرا پنجاب کہاں گیا؟ ڈینگی کے پھیلنے کی مین وجہ وہ سٹل واٹر ہے. یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آپ صرف اور صرف لوگوں کو جھوٹے خواب دکھائیں؟ جی قریش صاحب, جی پلیز, جی قریش صاحب. اسپیکر, جناب اسپیکر. سر ایک سے آپ سارے تشریف رکھیں. سمی صاحب بیٹھیں. جی قریش صاحب. Sir, thank you very much for the floor. Sir, I wish I could congratulate my جو MPs بن کر آئے ہیں, but knowingly کہ کس طریقے سے جیلی مقدموں کے تھرو, فالسیفائڈ اپنا ثبوتوں کے تھرو ہمارے الیکٹڈ MPs کو ڈسکوالیفائی کیا گیا, اور پھر ان کی جگہ ہماری پارٹی نے بائیکاٹ کیا, اور بائیکاٹ کے باوجود بھی یہ لوگ 5-6% ووٹ لے کر
اپنا یہاں تک پہنچے. حالانکہ لا آف دا لینڈ از حالانکہ دیکھیں میں تمام معزز اراکین سے پلیز تھوڑا آرڈر مینٹین رکھیں, دین میرے لیے مشکل ہو جائے گا آن بوتھ سائڈس. سو آئی ووڈ ریکویسٹ آل دی آنریبل ممبرز کہ تھوڑا آرڈر مینٹین رکھیں. یور اپوزیشن لیڈر از اسپیکنگ, الاؤ ہم ٹو اسپیک. جی سر, میں آج اس معزز ایوان کو کی اٹینشن جو ہے, اینڈ بالخصوص اسپیکر صاحب آپ کی توجہ چاہوں گا کہ ملک اس ٹائم ایک نہایت ہی نازک مرحلے سے گزر رہا ہے. آپ کی ملک آصف بھا صاحب, آپ نے میں آپ نام لے کر کہوں گا, جیسے میں نے کرنل صاحب کو کہا میں آپ کو بھی کہوں گا. پلیز مینٹین دا آرڈر. آئی وونٹ ٹالریٹ بیونڈ دا لمٹ فار گورنمنٹ اینڈ ٹریجری بوتھ. سر If the order is not maintained, I will request the honorable member to leave the premises, please. I have to conduct the house. جی قریش صاحب. ملک اس ٹائم نہایت ہی نازک صورتحال سے گزر رہا ہے. Our country is facing not just external pressures, but ہمارا جو ملک کی اندرونی معاشرہ ہے وہ بھی ایک سیریس کانسپریسی کا شکار ہے. ایک آپ کے سائڈ کے اوپر افغان جو انڈین گورنمنٹ کے پراکسی بنے ہوئے ہیں, ان کی انسرجنسی ہو رہی ہے آپ کے پروونسز کے پی کے اندر اور آپ کے پروونس بلوچستان کے اندر. یہ تو رہ گئے ایکسٹرنل ایشوز. جو انٹرنل ایشو ہے, جب تک آپ اپنے آپ کو اندر سے اکٹھا نہیں کریں گے, آپ کا ملک کے ہر طبقہ فکر, چاہے وہ جس مرضی سیاسی اپنا افکار سے تعلق رکھتے ہوں, جب تک وہ اکٹھے نہیں ہوں گے آپ ایکسٹرنل پریشر سے نہیں لڑ سکتے. اب ہماری حکومت, آپ کی فارم 47 کی حکومت وہ کیا رہی ہے, وہ اس انتشار کو ہوا دے رہی ہے. آج 8ویں دفعہ ہائی کورٹ کے آرڈر سے ایک صوبہ کے پی کے کا الیکٹڈ 2/3 میجورٹی سے الیکٹڈ چیف منسٹر عدالت کے حکم سے وہ اپنے چیئرمین عمران خان صاحب کو ملنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کو 8ویں دفعہ اس کو ریفیوز کر دیا جاتا ہے. میں ایز اے لیڈر آف دی اپوزیشن آئی وینٹ دیئر ٹوائس ٹو سیک دا میٹنگ ود دا چیئرمین. مجھے نہیں ملنے دیا گیا. ہمارے پارلیمانی لیڈر یہاں علی اعجاز وڑیچ صاحب موجود ہیں, حافظ فرد صاحب ڈیپٹی اپوزیشن لیڈر موجود ہیں, ان کو نہیں ملنے دیا گیا. میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پی کے از اے وار ٹون پروونس, اور یہ وہ پروونس ہے کہ جس نے دہشت گردی کی جنگ کے اندر سب سے زیادہ اگر کسی صوبے نے قربانی دی ہے تو وہ کے پی کے نے قربانی دی ہے. اور اس کے الیکٹڈ 2/3 میجورٹی سے الیکٹڈ چیف منسٹر کو جب آپ نہیں ملنے دیتے تو آپ اس صوبے کی عوام کو کیا میسج دے رہے ہیں؟ جناب اسپیکر, 70s کی دہائی کے اندر آپ نے ذوالفقار علی بھٹو کو ایک جھوٹے کیس میں اس کی شہادت دیکھی. آج کی تاریخ تک 45 سال گزرنے کے باوجود آج کی تاریخ تک آپ صوبہ سندھ والے آپ لوگوں سے تعصب رکھتے ہیں, آپ لوگوں کو وہ بھٹو کا قاتل سمجھتے ہیں. مشرف صاحب کے دور کے اندر اکبر بگٹی صاحب کو ماروائے عدالت ان کو شہید کر دیا گیا. جا کر دیکھیں بلوچستان کے اندر کیا پنجاب کے بارے میں تعصب ہے, اور اب آپ یہ تعصب کو ہوا دے رہے ہیں ایک چھوٹا صوبہ کے پی کے اندر کہ جہاں پر کہ ان کے چیف منسٹر کو آپ ملنے نہیں دے رہے. سر, ہم اس کی پرزور طریقے سے اس کو کنڈیم کرتے ہیں, اور ایز اے اسپیکر آف دا ہاؤس یو آر دا کسٹوڈین فار بوتھ دیز آئلز. ہم آپ کو ریکویسٹ کریں گے, یو ہیو بین ان اے پوزیشن اینڈ یو اسٹل آر اے ویری ایبل پرسن کہ ہماری ملاقات ہمارے چیئرمین سے کروائی جائے. جو جیل مینول ہے وہ کہتا ہے کہ جو آپ کا الیکٹڈ ایم پی ہے وہ کسی بھی وقت
जेल का दौरा कर सकता है। एज एन अपोजिशन लीडर 12 करोड़ अवाम का जो मैं नुमाइंदा हूं, हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि यूज योर इन्फ्लुएंस और हमारी मुलाकात करवाई जाए। जनाब स्पीकर, मैं फिर आपको यहां एक और चीज बताऊंगा कि उस जेल के अंदर दहशतगर्द मौजूद हैं, उस जेल के अंदर डिकॉइट्स मौजूद हैं। सारों के राइट्स हैं कि वो अपनी फैमिली मेंबर्स को मिल सकें, सारों के राइट्स हैं कि वो अपने वकला को मिल सकें। अगर नहीं राइट, अगर किसी को नहीं राइट दिया जा रहा, ये ह्यूमन राइट्स की सरासर वायलेशन है कि चेयरमैन ऑफ द पार्टी, जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी का मकबूल तरीन लीडर है, उसको और उसकी मिसेस को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा हुआ है और उनको मिलने नहीं दे रहे। जनाब स्पीकर, आज हमारे चेयरमैन इमरान खान की बहनें, यहां हमारी बहनें मौजूद हैं, इनसे पूछें कि भाई ज्यादती भी कर जाएं, बहनों के दिल जो हैं वो भाइयों के लिए धड़कते हैं। आज वो बहनें, वो हर रोज सुबह उठती हैं, अदालतों के दरवाजे खटखटाती हैं, सुबह के 5-5 बजे तक वो जनाब बैठी रहती हैं अडियाला जेल के बाहर, उनको नहीं मिलने दिया जा रहा। ये ह्यूमन राइट्स की वायोलेशन है। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप एज अ स्पीकर, एज अ कस्टोडियन ऑफ द हाउस, हमारे मेंबर्स की मुलाकात करवाएं और चेयरमैन साहब की वाइफ को जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया है उसका नोटिस ले ये हाउस, और उनकी फैमिली को और उनके वकला को उनसे मिलने की इजाजत दी जाए। मुझे हकीकत मानो में स्पीकर साहब, मुझे जेन्युइनली समझ नहीं आ रही कि मैं कहां से शुरू करूं। ये इस मुल्क के अंदर फॉर्म 47 की गवर्नमेंट ने केओस मचा दिया है। फॉर्म 47 की जो गवर्नमेंट बनी है, इसने लोगों में पोलराइजेशन कर दी है और इसी तरह लोगों को ये कंफ्यूज करके ये अपना काम चलाना चाह रहे हैं। ये काम चलेगा नहीं ज्यादा देर तक। जनाब स्पीकर, कहानी शुरू होती है 9 मई से, जिसका कि हमारी लीडरशिप चीख कर थक गई कि इसके ऊपर एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल कमीशन बनाया जाए और जो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं उनको इसके अंदर सजाए कार दी जाए। लेकिन कोई नहीं सुनी गई और हमारी चेयरमैन समेत हमारी पार्टी की टॉप लीडरशिप को इन्होंने पाबंद सलासल कर दिया, इनको इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया। उसके बाद आप आगे आ जाएं, 8 फरवरी को अवाम के मैंडेट पे डाका डाला और इन्होंने अवाम को मैसेज दिया कि किस जमहूरियत की बात करते हो, किस डेमोक्रेसी की बात करते हो, पावर रन्स थ्रू द बैरल ऑफ द गन। और इन्होंने लोगों को बताया कि तुम्हारी कोई औकात नहीं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। और इन्होंने जबरदस्ती फॉर्म 47 के ऊपर मैंडेट, इन्होंने जाली मैंडेट लिया और ये उस हुकूमत के साथ आगे चले। मैं जनाब ये आपको कहूंगा, उसके बाद 24 और 26 नवंबर को गोली चली, गोली के अंदर वर्कर्स शहीद हुए, कई वर्कर्स डिसेबल्ड हुए और जो मुल्क को इसका इतना बड़ा सेटबैक पहुंचा कि मुल्क की इकोनॉमी अभी तक डिरेल्ड है और आज की तारीख तक भी मुल्क की इकोनॉमी अपने पांव पर नहीं खड़ी हो सकी। मैं आपको सिर्फ यहां ये कहूंगा, उसके ऊपर बजाय ये कि ये सब लोगों को इकट्ठा करें। सर याद रखिएगा 1973 का जो आइन था, भुट्टो साहब के पास 2/3 मेजॉरिटी थी, लेकिन वो आइन जो बनाया उन्होंने वो कंसेंसस से बनाया। उन्होंने अपनी 2/3 की मेजॉरिटी को एक्सरसाइज नहीं किया, उन्होंने कंसेंसस से बनाया। हाउस में मोज़ेज़ अराकीन से दरख्वास्त करूंगा कि प्लीज हेयर द लीडर ऑफ ऑपोजिशन। प्लीज, अगर कुछ मोज़ेज़ अराकीन आप इसमें बातचीत करना चाहते हैं, कुछ चीजों का डिकोरम है, उसको मेंटेन करें। आपके पास लॉबीज हैं, प्लीज गो टू द लॉबीज एंड हैव योर वर्ड। राणा अरशद साहब प्लीज बी सीटेड। राणा साहब आप तशरीफ रखेंगे। राणा साहब प्लीज, आई डोंट नीड योर हेल्प इन दिस, प्लीज आप बैठे, तशरीफ रखें। जी प्लीज सर। जी स्पीकर साहब,
جب 1973 کا کانسٹیٹیوشن بنا بھٹو صاحب کے پاس 2/3 میجورٹی تھی بٹ ہی اسٹل آپٹیڈ فار کنسنسس. سر کانسٹیٹیوشن جو ہوتا ہے ایک منٹ وہ یار بولن دا حق تو گل کرن دا حق تو دے دیو. ٹھیک صاحب پلیز کنٹینیو. سر تھینک یو ویری مچ. سر بات ہو رہی تھی آئین کی. ہی آپٹیڈ فار کنسنسس. آج صورتحال یہ ہے کہ 26ویں کے بعد 27ویں اور پھر 28ویں ترمیم کا سن رہے ہیں جو کہ پرسن فوکسڈ ہیں, جو کہ پیپل فوکسڈ ان وہ کانسٹیٹیوشنز ہیں, کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹس ہیں. میں آپ کو سر بتاؤں کہ جب بھی آپ آئین کو چھیڑیں گے یو آر پلئنگ ود فائر, یو آر پلئنگ ود دی انٹیگریٹی, یو آر پلئنگ ود دا فیڈریشن آف دا کنٹری. آج آپ نے عدالتوں کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے اس کانسٹیٹیوشنل ایکٹ کے تھرو. آپ نے سپریم کورٹ کے مقابلے میں ایک پیرلل آپ لوگوں نے سپریم کورٹ بنا کر دے دیا ہے. لوگوں کو جب انصاف نہیں ملے گا لوگ قانون اپنے ہاتھ میں لیں گے اور لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب ہوگی. ہمیں سمجھ سے باہر ہے کہ ہم اس ملک کو سر لے کر کس طرف جا رہے ہیں. سر since you are the speaker, you're not the part of the government. You are not the government. میں فارم 47 کی گورنمنٹ کو کہہ رہا ہوں, ان کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں بے گناہ لوگوں کے خون سے, ان کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں مرید کے میسیکر سے, ان کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں کرپشن سے. سر with due respect, ہم اس معزز زبان کے اندر آپ کو یاد ہوگا چیخ کر ہمارا ہر اپوزیشن کا ممبر یہاں بولتا رہا جب 2000 روپے کی جب گندم خریدی جا رہی تھی, کبھی 1800, کبھی 2000, کبھی 2200, آج وہی گندم 4000 کی. کسانوں کو آپ نے تباہی کے دہانے پہ کھڑا کر دیا. میری پچھلی تقریریں اٹھا کر دیکھیں, میں نے چینی سکینڈل کا کہا لیکن کسی نے کوئی توجہ نہ دی. آج چینی 215 روپے سے بھی نایاب ہو چکی ہے. لوگ جو اپنا گیس بجلی کا بل بھرنے سے قاصر ہیں, آپ یقین کیجئے گا وہ لوگ اپنے گھر والوں کو ایک وقت کی روٹی نہیں کھلا سکتے. یہ اس گورنمنٹ کا کارنامہ ہے, یہ اس گورنمنٹ کا کارنامہ ہے کہ میں آپ کو آن اوتھ کہہ رہا ہوں کہ ڈیپٹی کمشنرز ہاسپٹلز میں کال کر کے کہہ رہے ہیں کہ ڈینگی کا جو آؤٹ بریک ہے اس کو آپ رپورٹ نہ کریں, ڈینگی کے مریضوں کو آپ نہ اپنا رجسٹرڈ کریں. خدا کی قسم ہر گھر میں 4 5 لوگ اپنا ڈینگی سے ہیں, لیکن گورنمنٹ کے کانوں پر جوں نہیں رینگ رہی. سر صاف ستھرا پنجاب کہاں گیا؟ ڈینگی کے پھیلنے کی مین وجہ وہ سٹل واٹر ہے. یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آپ صرف اور صرف لوگوں کو جھوٹے خواب دکھائیں. سر کرپشن سے منسٹرز کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں. میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا, 15 سے 17 میکڈونلڈز کی فرنچائزیں امریکہ میں کسی منسٹر نے لی ہیں. سر بات یہ ہے کہ آپ کے صاف ستھرے پنجاب کے اندر اتنا بڑا سکینڈل سامنے آ رہا ہے کہ 2 کروڑ کا ٹھیکہ 50 لاکھ کا اپنے بندوں کو دیا گیا ہے اور وہ 1.5 کروڑ روپے 15-16 جگہوں کے اوپر وہ کسی کی جیب میں جا رہے ہیں. یہاں پر منسٹرز کی کرپشن سے دبئی کے اندر پینٹ ہاؤس خریدے جا رہے ہیں. میں آپ کو جینوئنلی بتا رہا ہوں کہ ڈونٹ فورس اس کہ ہم اس کے پروفز رکھیں اپنا. پہلے اس کو ایسا کریں. ٹھیک ہے سر, اس کو لیٹس ہولڈ اٹ ہیئر. ٹھیک ہے. آئی ہیو گاٹ آپ کا نقطہ نظر آ گیا, آپ کی جن چیزوں پہ اعتراضات ہیں اس کو وائنڈ اپ کر دیں. سر جسٹ دا کلوئر کہ حقیقت معنوں میں عمران خان صاحب سر یہ وہ ہو رہا ہے کہ دجلہ کے کنارے, فرات کے کنارے جب حضرت امام حسین علیہ السلام کی اپنا فیملی نے آ کے پڑاؤ ڈال دیا اور یزیدی لشکر نے وہاں پر پانی بند کر دیا, تو وہ پانی چرند کے لیے تھا, پرند کے لیے تھا, حیوانوں کے لیے تھا, لیکن نہیں تھا تو آل نبی کے لیے نہیں تھا. سر میں اس کو کوئی کمپیریزن نہیں کر رہا کسی کے ساتھ, اور نہ ہی میں یہ گستاخی کر سکتا ہوں, پر ریپسٹ کو ملنے کی اجازت ہے, لائر کو اپنا دہشت گردوں کو ملنے کی اجازت ہے, نہیں ہے ملنے کی اجازت تو اس کو اس کی allow me to ask the government. اس کی کافی بازگشت ہے. I have got other members to take care now. Allow me to ask the government. تشریف رکھیں.